رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق عمران خان کی مزاحمت کی سیاست جو ہے اس کا رنگ زیادہ چڑھ گیا لوگوں پر، اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا۔ عوام کو اس چیز کا یقین نہیں دلا سکے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کے بعد ہماری کنٹینیوشن نہیں ہے۔ موسیٰ الہی کے لیے بھی نتائج کو ابزارب کرنا کافی مشکل ہوگا کہ اتنی بڑی لیڈ کے ساتھ، اتنے بڑے مارجن کے ساتھ وہ کیسے ان انتخابات کے اندر کامیاب ہو گئے۔ آنے والے الیکشنز کے اندر چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم بڑی کامیابی کے ساتھ عوام کا اس سسٹم سے اعتماد ہٹتا جا رہا ہے، مزید ہٹے گا، اور لوگ اس پروسیس سے خود کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ملک میں عام انتخابات کے بعد جو خالی ہونے والی نشستیں ہیں ان 21 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوا، اور اس ضمنی الیکشن کے نتیجے میں جو ایک بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی، جس پر زیادہ نشستوں پر لوگوں نے، زیادہ حلقوں میں لوگوں نے اعتماد کیا اور زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ کل 21 نشستیں تھیں، جن میں 5 قومی اسمبلی کے حلقے تھے جن میں بائی الیکشنز ہوئے، اور 16 حلقے تھے صوبائی اسمبلی کے جن میں یہ انتخابات ہوئے۔ سب سے زیادہ پنجاب کے حلقے تھے اور وہاں پر کامیابی بھی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو حاصل ہوئی۔ سب سے حیران کن نتائج جو ہیں وہ گجرات سے آئے، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے موسیٰ الہی نے سنی اتحاد کونسل کے نامزد اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ صدر پرویز الہی صاحب کو شکست دی، اور شکست کا جو مارجن تھا وہ خاصا بڑا مارجن تھا، تقریباً 40,000 ووٹس سے شکست دی موسیٰ الہی نے پرویز الہی کو۔ اور یہ نتائج جو ہیں یہ بڑے عجیب و غریب اور حیرت انگیز نتائج تھے، اور کوئی بھی شخص ان نتائج کو، ایون میرا خیال ہے موسیٰ الہی کے لیے بھی ان نتائج کو ابزارب کرنا کافی مشکل ہوگا کہ اتنی بڑی لیڈ کے ساتھ، اتنے بڑے مارجن کے ساتھ وہ کیسے ان انتخابات کے اندر کامیاب ہو گئے۔ بہرحال جو کچھ اس ملک میں 8 فروری کو ہوا، پھر جو کچھ 9 فروری کو ہوا، تو 21 اپریل کو جو کچھ ہوا یہ عوام کے لیے کوئی زیادہ حیران کن نہیں ہے۔ اب یہ تجربات جو ہیں یہ پہلے ہو چکے ہیں اور عوام نے ان کو فیس کر لیا ہے۔ اب یہ چیزیں عوام کے لیے نئی نہیں ہیں، شاید آنے والے الیکشنز کے اندر چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم بڑی کامیابی کے ساتھ عوام کا اس سسٹم سے اعتماد ہٹتا جا رہا ہے، مزید ہٹے گا، اور لوگ اس پروسیس سے خود کو علیحدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کل رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے انٹرویوز دے رہے ہیں اور بڑے حیران کن بیانات رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ رانا صاحب نے عمران خان صاحب کی مزاحمت کی سیاست کے اوپر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ مزاحمت کی سیاست کرتے رہے ہیں، ہم لوگ ابھی بھی مزاحمت کا بیانیہ لے کر عوام میں آئے، لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم لوگ عوام کو اس چیز کا یقین نہیں دلا سکے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کے بعد ہماری کنٹینیوشن نہیں ہے، یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے۔ ہم اس کا اعتبار لوگوں کو نہیں دلوا سکے، اور ہماری شکست کی ایک بڑی وجہ جن حلقوں میں ان کو شکست ہوئی، یعنی وہ اس سے زیادہ بڑی کامیابی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے زیادہ اعتماد ان پر نہیں کیا، ان کو کولیشن گورنمنٹ کی طرف جانا پڑا، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کا یقین نہیں دلا سکے۔ سیکنڈلی انہوں نے بات کی کہ پاکستان کی عوام نیچرلی مزاحمت کی سیاست کو پسند کرتی ہے۔ جب تک پاکستان مسلم لیگ نواز مزاحمت کی سیاست کرتی رہی، لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق نواز شریف نے ان انتخابات کے اندر بھی مزاحمت کی سیاست کی، لیکن عمران خان کی مزاحمت کی سیاست جو ہے اس کا رنگ زیادہ چڑھ گیا لوگوں پر، اور لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا۔ انہوں نے ملٹیپل فیکٹرز کو ڈسکس کیا کہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو ان کے ہارنے کی وجہ بنی۔ ان کے ہارنے کے پیچھے جو ہے وہ جو کچھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف،
پھر بطور جماعت ان کا انتخابی سمبل ان سے لینا اور اسی طرح کے دیگر کچھ واقعات. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے تھا, اور یہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا ہے اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یا اس سے پہلے بھی, اس میں ہمارا سٹانس مختلف ہوتا تو شاید 8 فروری کو ہمیں پبلک کی زیادہ سپورٹ جو ہے وہ میسر ہوتی. پھر ودن پارٹی بھی انہوں نے جو ایک تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے آفٹر الیکشنز, خیر بیفور الیکشنز بھی تھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. جو میاں جاوید لطیف صاحب بار بار اپنی شکست کے اوپر جو ہے ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ الیکشنز میں ہار گئے ہیں, اور بہرحال الیکشن سے پہلے یہ کہنا بھی بڑا مشکل تھا کہ جاوید لطیف صاحب جنہوں نے اپنے حلقے میں بڑا کام کیا ہے, باقی ان کی پرسنالٹی کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پر رائے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے میاں جاوید لطیف صاحب نے اپنے حلقے میں بڑا کام کیا ہے, تو بڑا مشکل تھا کہ ایک ایسا شخص تلاش کرنا اس حلقے میں جو میاں جاوید لطیف صاحب کو شکست دے سکے. بہرحال خرم شہزاد ورق صاحب نے ان کو شکست دی, اور میاں جاوید لطیف صاحب سے یہ ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ پارٹی کے اندر ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہی بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں. میں چونکہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے ہوں, میں جانتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی ایک رفت ہے جو رانا تنویر حسین صاحب سے, اور میاں جاوید لطیف صاحب سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا ہوں. رانا تنویر حسین صاحب وہ 2 حلقوں میں جو ہے وہ جیت گئے, ایک میں رانا تنویر صاحب جیت گئے ہیں, دوسرے میں ان کے بھتیجے احمد عتیق انور جیت گئے ہیں. اب بائی الیکشن کے اندر رانا تنویر صاحب کے بھائی رانا افضال صاحب بھی MP کی سیٹ جیت گئے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب سے یہ چیزیں ایبزارب نہیں ہو رہی, تو ان کی کہہ لیں کہ نفرت کے اندر یا ان سے جو ان کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو بھی رگڑی جا رہے ہیں, اور اس کا بھی ذکر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز رانا صاحب نے جو کی ڈسکس وہ یہ تھی کہ اب سسٹم کو چلانے کے لیے, اس ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے بڑا اہم ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہو, اور اس کے لیے آپس میں بات چیت کی جائے. اب بات چیت کون کون لوگ کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نواز یا گورنمنٹ ایک حقیقت ہے, آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. عمران خان ایک حقیقت ہے, آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ان تینوں فریقوں کو بیٹھ کر کسی چیز کے اوپر متفق ہونا پڑے گا. ملکی معاملات پھر ہی بہتر طریقے سے آگے چلیں گے. اگر یہ تینوں فریق نہیں بیٹھتے, ملکی معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے پراپر طریقے سے, اور پھر الٹیمیٹلی چیزیں مزید بگاڑ کی طرف آئیں گی. پھر نگران سیٹ اپ کے اوپر جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, تو محسن نقوی صاحب کی جو اب اس وقت وہ جو ایز این فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر کام کر رہے ہیں, ایز چیئرمین PCB کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی رانا صاحب نے بات کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہر وہ شخص جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے گا وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اس طرح کے معاملات بنا لوں کہ آگے میری ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, تو اس میں کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یعنی رانا صاحب نے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ محسن نقوی صاحب کو جو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں, ان کو انٹیریئر منسٹر بھی بنا دیا گیا ہے, ان کو چیئرمین PCB بھی بنایا گیا ہے, تو ان کے اختیارات کو تھوڑا سا محدود کرنا پڑے گا, کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو لوگ سوچ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ PDM کی کنٹینیویشن ہے, اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد ہونے والے انتخابات کے بعد محسن نقوی صاحب کی اپائنٹمنٹ فوری طور پہ ایز چیئرمین PCB, پھر انڈیپینڈنٹ سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو ووٹ کرنا, پھر ان کا فیڈرل منسٹر بننا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو جو تاثر دے رہی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے خاصا ڈیمیجنگ ہے, اور اس چیز کا ادراک رانا صاحب کی گفتگو سے ہو رہا تھا کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں, یہ چیزیں محض ادراک تک رہتی ہیں یا پریکٹیکلی بھی اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہوتی ہے, پریکٹیکلی بھی چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے, کیونکہ آج جہاں پر سسٹم پہنچ گیا ہے یہاں سے چیزیں ریورس نہ ہوئیں تو آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر شاید لوگ گھروں سے نکلنا پسند نہیں کریں گے کہ سردی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی, گرمی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی, ہم نے جس کو ووٹ دینا ہے کون سا اس نے منتخب ہونا ہے. تو اس سارے پروسیس سے گریجولی لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے, لیکن اگر اس اعتماد کو بحال کرنا ہے, اس کو واپس لانا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو سٹیک ہولڈر ہے سسٹم کا وہ بیٹھے اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی اس ملک کے لیے بنائے اور پازیٹیولی کچھ کرے اس ملک کے لیے. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.